کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صرف امام حسین اور امام حسن ہی نہیں تھے؟ کیا آپ نے کبھی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ ایک بہادر، عالم، نڈر شخصیت جن کا تعلق سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی بجائے حضرت علی کی دوسری بیوی خولہ بنت جعفر المعروف حنفیہ سے تھا۔ ان کی اولاد نے تاریخ کی ایک الگ ہی دھارے کو جنم دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ محمد بن حنفیہ کون تھے، ان کی پرورش کیسی ہوئی، ان کا مقام اہل بیت میں کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل دو گروہوں میں تقسیم کیسے ہوئی۔ حضرت علی نے جب سیدہ فاطمہ کے بعد نکاح کیا تو ان کی ایک زوجہ تھی، خولہ بنت جعفر بن قیس، جو قبیلہ بنی حنفیہ سے تھی۔ اسی نسبت سے ان کے بیٹے کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ جنگ صفین دیگر جنگوں میں حضرت علی کے لشکر میں شامل رہے۔ وہ بہادری میں کسی سے کم نہ تھے۔ حضرت علی انہیں اکثر فرماتے، اے میرے بیٹے، تم میرے بازو اور ہتھیار ہو۔ جب کربلا کا وقت آیا تو محمد بن حنفیہ نے امام حسین سے بہت کہا کہ بھائی یہ راستہ بہت خطرناک ہے، لیکن جب امام نے فرمایا میں حق کے لیے جا رہا ہوں، ظلم کے خلاف، تو محمد بن حنفیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا اگر میرا جانا آپ کے حق میں فائدہ ہوتا تو میں خود آپ سے پہلے شہید ہوتا۔ یہاں سے تاریخ ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی نسل امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سادات فاطمی کہلائے، جبکہ حضرت خولہ کی نسل محمد بن حنفیہ جن کی اولاد کو علوی کہا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کے بیٹوں میں سے ایک مشہور نام تھا ابو ہاشم عبداللہ بن محمد۔ ان کی وجہ سے بعد میں کچھ فرقوں نے محمد بن حنفیہ کو امام غیب کہنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے ایک دن حضرت زین العابدین اور محمد بن حنفیہ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ لوگوں میں بحث چھڑ گئی کہ امام کون ہے، تو خانہ کعبہ کے دروازے پر دونوں گئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی اللہ کی طرف سے امام زین العابدین ہے۔ محمد بن حنفیہ نے سر جھکایا اور فرمایا اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت علی کی اولاد میں اگرچہ مختلف شاخیں بنی، مگر سب نے حق، عدل اور دین محمدی کے لیے جد و جہد کی۔ آج بھی کئی لوگ جو سادات کہلاتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جبکہ بعض علوی کہلاتے ہیں جن کا شجرہ محمد بن حنفیہ سے جا ملتا ہے۔ تو یہ تھا محمد بن حنفیہ کا وہ پہلو جسے تاریخ نے اکثر نظر انداز کیا، مگر جو اپنے باپ علی المرتضیٰ کی غیرت، بہادری اور علم کا آئینہ تھے۔ کیا آپ پہلے ان کے بارے میں جانتے تھے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اہل بیت کے اندر بھی اس طرح کی تفریق کا آغاز ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، شیئر کریں تاکہ یہ بھولی بسری داستان زندہ رہے۔ ان کی پیدائش